بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوے ٹی وی میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسلام میں وضو کی ابتدا کب ہوئی اور وضو کب فرض ہوا اور وضو کے اندر کیا فوائد ہیں، یعنی کہ طہارت میں کیا کیا فوائد ہیں۔ یہ تمام چیزیں آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر ہم بتائیں گے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، طہارت میں بے شمار فوائد ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں۔ طہارت یعنی پاک رہنے سے فرشتوں کی قربت حاصل ہوتی ہے اور شیاطین دور ہوتے ہیں، اور انسان کی معراج کا کمال یہ ہے کہ وہ فرشتوں میں شامل ہو جائے اور شیاطین سے دور ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتے پاک مخلوق ہیں، وہ پاکی کا اہتمام کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، ناپاک رہنے والوں کو پسند نہیں کرتے، اور شیطان پاک نہیں ہے اس لیے وہ ناپاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دوسری، طہارت قبر کے عذاب کو ہٹاتی ہے اور ناپاکی قبر کے عذاب میں گرفتار کرتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ پیشاب سے بچو کیونکہ قبر کا زیادہ تر عذاب اسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تیسرا فائدہ، طہارت کے اہتمام کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سورۃ التوبہ آیت نمبر 108 میں ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند فرماتے ہیں، اور تمام اعمال سے اصل مطلوب اللہ تعالیٰ کا خاص قرب حاصل کرنا ہے، لہذا ہمیشہ طہارت اور پاکی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چوتھا فائدہ، وضو اور غسل کی طہارت کی وجہ سے نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کئی احادیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے، کیونکہ جب طہارت کی صفت انسان کی فطرت بن جاتی ہے تو انسان میں فرشتوں والے انوار کا ایک بڑا حصہ جمع ہو جاتا ہے۔ یہ ان نیکیوں کا نتیجہ ہے جو طہارت کے حصول پر ادا کی جاتی ہیں، اور حیوانیت اور بہیمت کی تاریکی کا بڑا حصہ مغلوب ہو جاتا ہے۔ یہ ان گناہوں کی معافی کا اثر ہے۔ طہارت سعادت اور نیکبختی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور طہارت کا اہتمام دنیا کے کاموں میں مشغول ہو کر آخرت کو بھولنے سے بچاتا ہے۔ طہارت کے اہتمام سے طبیعت عقل کے تابع ہو جاتی ہے۔ اب آئیں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آخر اسلام میں وضو کی ابتدا کب ہوئی۔ ابن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ بعض علماء نے مجھ سے حدیث بیان کی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز فرض ہوئی، یعنی معراج سے کافی پہلے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اس وقت آپ مکہ کے بالائی حصے میں تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وادی کے ایک حصے میں اپنی ایڑی ماری، جس سے اسی وقت وہاں پانی کا ایک چشمہ پھوٹ نکلا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے چشمے سے وضو کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے کہ نماز کے لیے کیسے پاکی حاصل کی جاتی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے وضو میں اپنا منہ دھویا، پھر کوہنیوں تک ہاتھ دھوئے، پھر اپنے سر کا مسح کیا اور ٹخنوں تک اپنے پیر دھوئے، جبکہ بعض روایت میں یہی الفاظ ہیں۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلے 3 مرتبہ اپنے ہاتھ دھوئے، پھر کلی کی، پھر ناک میں پانی ڈالا، پھر منہ دھویا، پھر کوہنیوں تک اپنے ہاتھ دھوئے، پھر اپنے سر کا مسح کیا اور پھر اپنے پیر دھوئے، اور یہ سب کام 3 بار کیے۔ اس کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرح آپ نے بھی وضو کیا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اور ان کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ یہاں ہم آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ دونوں روایات میں تطبیق اس طریقے سے ہو جائے گی کہ پہلی روایت جس میں جبرائیل علیہ السلام نے ایک مرتبہ اعضاء کو دھویا، وہ فرائض کے بتانے کے لیے تھا کہ ایک مرتبہ ان اعضاء کا دھونا فرض ہے، اور دوسری جس روایت میں ہر عضو کا 3 مرتبہ دھونے کا بتایا ہے تو یہ 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ تو اس طریقے سے دونوں احادیث میں اور دونوں روایات میں تطبیق ہو جائے گی۔ اب آخری بات یہ ہے کہ وضو فرض کب ہوا، تو حدیث شریف میں ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھوا چکے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پہاڑ سے نیچے اتر آئیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ پہاڑ سے نیچے اتر گئے، میدانی جگہ پر آ گئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ایک قالین پر بٹھا دیا اور پھر اپنا پیر زمین پر مارا، جس سے فوراً اس جگہ سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ نکلا اور جبرائیل علیہ السلام نے اس سے وضو کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ 5 نمازوں سے پہلے جو نماز فرض ہوئی اس کے ساتھ ہی وضو بھی فرض ہوا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اقرأ بسم ربک الذی خلق والی آیت لے کر آئے تھے۔ دوستو، آپ کو اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پر شیئر کریں۔